جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ تو فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹانے کا موقع دیتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے پھر اللہ بھی اسے خوش رکھتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے۔ دعائیں اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اتنی پیاری کہ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی زیادہ طاقت دعاؤں میں رکھی، اور نصیب کو بھی وہاں تک دسترس نہیں دی جہاں تک دعاؤں کو دی۔ سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گے تب ہی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے۔
تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کر کے، تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا، تمہیں وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا۔ بس سمجھ لو یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے، کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں، ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درگزر کرنے والا ہو؟ کوئی بھی تو نہیں۔ جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے، لیکن اللہ نے دی ہے، ہمیشہ دی ہے۔ کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو۔ تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے، اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے، اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے، اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے۔